والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وبارک وسلم. رواہ احمد. من احبنی واحب هذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا غوث اعظم بمن سر و ساما مدد قبلہ دی مدد و کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. اشرفیم نعرہ چشتی نظامی می زنم اشرفیم نعرہ چشتی نظامی می زنم بندے مخدوم اشرف نام نامی می زنم بندے مخدوم اشرف نام نامی می زنم. اور ہم پر ہو احمد کا سایہ اور اشرف کا کرم. ہم پر ہو احمد کا سایہ اور اشرف کا کرم. ہم پر ہو اشرف کا سایہ اور احمد ہم پر ہو احمد کا سایہ اور احمد رضا کا کرم. سیدی اختر رضا پیر خدا کے واسطے نعرہ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. حضرات، آج کی یہ مقدس، یہ متبرک، یہ معظم محفل حضرات اہل بیت اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نواسوں کے لیے بالخصوص یہ محفل حسنہ اور محفل جمیل منعقد کی گئی ہے کہ امام علی مقام کے ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے آپ کو مستفیض کریں اور اپنے دینی و دنیاوی مشکل مسئلوں کو سلجھاویں. اس لیے میں بڑی طمانیت، بڑے وجدانی کیفیت کے ساتھ اور بڑے مطمئن قلب کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. اور سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. ارے زمین خدا کی ہے حکومت رسول کی ہے. زمین خدا کی ہے حکومت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. اور میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے یا تھوڑی سی بھی محبت میں کمی پاتے ہیں، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، اب بھی توبہ کا وقت باقی ہے. اور اس شعر کو سماعت کریں کہ یہاں پہ اپنے پرائے کا کچھ فرق نہیں. یہاں پہ
اپنے پرائے کا کچھ فرق نہیں، منافقو یزیدیو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، منافقو یزیدیو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، یہاں پہ اپنے پرائے کا کچھ فرق نہیں، منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ حضرات، اللہ جل شانہ وعم نوالہ وتم احسانہ نے کلام مقدسہ میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو کہ آیا سچائی کے ساتھ، والذی جاء بالصدق وہ جو آیا سچائی کے ساتھ، وصدق بہ اور اسی کے ساتھ سچائی ہے، اور اسی کے ساتھ سچائی ہے یا جس کے ساتھ سچ ہے، وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ تقوی اور طہارت والے ہیں۔ کلام مقدسہ میں فرمان ربی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ وَقُلْ، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی کے واسطے ہے، باطل کا مقدر مٹنا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اللہ باطل کو مٹانے والا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور حق بات کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ وتم احسانہ جملہ مسلمانوں کو، خاص کر جو لوگ حسنین کریمین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں، انہیں سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ طہ یاسین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ میں جو حدیث پاک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، آئیے ذرا اس سلسلے میں گفتگو ہو جائے۔ آقا کریم سیاح لامکان، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، جان عالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو امام احمد نے روایت کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی، جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ اور ان دونوں سے محبت رکھی، کب یہ میرے آقا نے اس حدیث پاک کو پڑھا؟ اس وقت جب کہ ایک ہاتھ کی انگلی امام حسن کو پکڑائے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ مبارک کی انگلی امام حسین شہید کرب و بلا، شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ کو پکڑایا، اور اس پوزیشن میں یہ کیفیت تھی میرے آقا کی کہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو دونوں نواسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں میرے آقا فرماتے ہیں، من احبنی واحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی، وَأُمَّهُمَا اور جس نے ان دونوں کی امی سے محبت رکھی، وَأَبُوهُمَا اور جس نے ان دونوں کے والد سے محبت رکھی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ حضرات، آپ اس حدیث رسول پر غور کریں، تفکر کریں، ذرا سوچیں، اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر کے اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ، بڑی تمانیت کے ساتھ سوچیں کہ آقا کریم نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو کیسا بہتر صلہ عطا فرمایا ہے۔ کہا کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ
اور ان دونوں یعنی حسنین کریمین قمرین منیرین نیرین سے محبت رکھی، وَأَبُوهُمَا وَأُمُّهُمَا، اور جو شخص ان دونوں کے والدین سے محبت کیا جس نے، تو کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جس نے پاک پنجتن کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیا، جس نے پاک پنجتن کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیا، وہ پاک پنجتن کی غلامی کے صدقے میرے ساتھ جنت میں میرے درجے پر ہوگا، یعنی ان کی غلامی کے صدقے ان کے درجے پر ہوگا، مطلب یعنی ان کی غلامی کے صدقے جہاں آقا ہوں گے وہیں غلام بھی ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدمتگار دوسری جگہ ہو اور آقا دوسری جگہ ہو، تو غلام اور خدمتگار اگر دوسری جگہ ہو تو آقا کی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان حضرات طیبین کی غلامی کے صدقے، ان حضرات کرام کی غلامی کے صدقے ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ جب تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہماری ذہن میں گردش کر رہا ہے، چونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں، ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے؟ ارے ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اور پنجتن اپنے، خدا اپنا، صحابی اپنے، پنجتن اپنے، خدا اپنا، صحابی اپنے، پنجتن اپنے، خدا اپنا، صحابی اپنے۔ یزیدیو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ یزیدیو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے؟ آج افسوس ان لوگوں پر ہے اور کفِ افسوس ان لوگوں کو ملنا ہوگا جو لوگ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو لوگ یزید بدباطن، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر کی شان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ تو ہو سکتا ہے لیکن رحمت اللہ علیہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ورنہ میں ان یزید کے ماننے والوں سے، یزید کو اپنا سردار اور سربر آوردہ شخص ماننے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے ذرا یعنی تاریخ کے حوالے سے، حدیث و قرآن کے حوالے سے ایک بھی آیت کریمہ یا کوئی بھی حدیث پاک کی عبارت سے آپ ثابت کر دیں کہ یزید جنتی ہے۔ کسی ایک بھی عبارت سے آپ ثابت کر دیں، میں آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہوں، لیکن امام عالی مقام جنتی ہیں، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حذیفہ سے، جب وہ اپنی امی اور خود کے لیے مغفرت کے لیے گئے تھے اور میرے آقا نے کہا تھا من ھذا، پھر کہا خود ہی ابا حذیفہ، انہوں نے کہا قلت نعم انا حذیفہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر آقا کریم نے کہا ما حاجتک یا ابا حذیفہ، پھر خود ہی آقا کائنات اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولامک، اللہ نے تمہاری اور تمہاری ماں کی دونوں کی مغفرت فرما دی۔ اس وقت آقا کائنات نے کہا تھا کہ سنو ابو حذیفہ، ابھی وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، وہ ملائکہ میں سے وہ فرشتہ میرے پاس آیا، وہ ملک آیا ہے، وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو آج تک نہیں آیا اور صرف دو کام کے لیے آیا ہے۔ وہ دو کام کیا ہے؟ ان دو کاموں میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ وہ فرشتہ مجھ کو صرف سلامی پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ یہ شوشنگباد خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ کے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کا بیٹا حسین میدان تف، جس کو میدان نینوا کہتے ہیں، میدان نینوا یا میدان تف، اور تیسرا نام میدان کربلا ہے، وہ آپ کا بیٹا حسین وہیں شہید کیا جائے گا۔ جب تو آقا کریم فرماتے ہیں ان ابنی یقتل بشاطئ الفرات، ان ابنی یقتل بشاطئ الفرات بموضع یقال له کربلا، بے شک میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا دریائے فرات کے کنارے، بشاطئ الفرات،
فرات، دریائے فرات کے کنارے، بموضع، ایک ایسی جگہ ہے یقال لہ کربلا، جسے لوگ کربلا کہتے ہیں، اسی کو اس وقت کے لوگ میدان تف بھی کہتے تھے، میدان نینوا بھی کہتے تھے۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ میدان کرب و بلا میں امام علی مقام وہاں مجبور نہیں تھے بلکہ مسرور تھے۔ اگر امام علی مقام چاہتے کہ پانی کو بلا لیں تو پانی کیا، پوری دنیا اور بلکہ میدان نینوا خاص کر کے وہ جل تھل ہو جاتا اور ایک وہاں چشمہ جاری ہو جاتا، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہی کے جد کریم کی پاؤں مبارک کی ٹھوکروں سے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ٹھوکروں سے اللہ نے وہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، وہ چشمہ جاری کر دیا کہ آج، یعنی اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے صبح قیامت تک پوری دنیا کے سارے حجاج کرام تو پانی پیتے ہی ہیں، جس کو لوگ آب زمزم کہتے ہیں، اور صبح قیامت تک یہ فیضان جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں یہی کہتا ہوں کہ قسم خدا کی یہی میں نے بس کیا لکھ کر، قسم خدا کی یہی میں نے بس کیا لکھ کر، قلم کو توڑ دیا نام مصطفیٰ لکھ کر، قلم کو توڑ دیا نام مصطفیٰ لکھ کر، اور ہماری مشکلیں مشکل میں پڑ گئی اس دم، ہماری مشکلیں مشکل میں پڑ گئی اس دم، گلے میں نام علی جب پہن لیا لکھ کر۔ اس لیے آئیے اہل بیت اطہار کی بے پناہ محبت اپنے دلوں میں رکھیے اور اپنے آپ کو پھر جنتی ہونے کا تصور کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہیں کہا امام حسن مجتبیٰ بڑے امام کے تعلق سے آقا کریم فرماتے ہیں ھذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سیادت کا یعنی بالکل سادات کرام میں سے ہے، اور یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ھذا ابن سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ میرا بیٹا کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حسنین کریمین کے، قمرین منیرین نیرین کے تعلق سے بے شمار فضائل قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، لیکن جو لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان لوگوں سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے کہ یزید جنتی ہے۔ ایک بھی حدیث سے آپ ثابت کریں، ایک بھی حدیث سے ثابت کریں۔ تو ایسا ہوا کہ گر خدا خواہد پردہ کس درد، کسی نے فارسی میں منظوم کیا ہے کہ گر خدا خواہد پردہ کس درد کہ میلش اندر تانع نیکا مرد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شخص کی پردہ دری مقصود ہوتی ہے، اللہ جب کسی کے عیب کو کھولنا چاہتا ہے یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو میلش اندر تانع نیکا مرد، تو اس کے دل میں نیک لوگوں کے تعلق سے میل جم جاتا ہے، وہ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ امام علی مقام کے تعلق سے برائیاں بیان کر رہے ہیں یا غلط سلط باتیں افواہ وغیرہ اڑاتے پھر رہے ہیں، وہ لوگ خود غلط راستے پر گامزن ہیں۔ یہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جنتیوں کا راستہ ہے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ نیک لوگوں کی روش ہے۔ ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا، ورنہ کسی بھی صحابہ کو آپ دکھا دیجئے کہ کسی بھی اچھے اور سچے صحابہ نے امام حسین کی قدر نہ کی ہو، امام حسین کی قدر نہ کی ہو، امام حسن کی قدر نہ کی ہو۔ اس لیے تو اکثر و بیشتر میں یہی کہتا ہوں کہ کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، مدح خان یعنی مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، اور مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا خود کرتا ہے بیان۔ آج دنیا والے یہ نہ سمجھیں، یزیدی نما مولوی یہ نہ سمجھیں کہ صرف اہل سنت والجماعت کے ہاں ذکر شہداء کرب و بلا یا ذکر اہل بیت کی محفلیں جم رہی ہیں یا منعقد ہو رہی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اہل بیت کے فضائل و مناقب
بیان کرنے والا خود خلاق کائنات ہے۔ اب ان لوگوں سے میں کہتا ہوں، اب آنکھیں بند کر کے یزیدی غور کریں، آنکھیں بند کر کے اور آنکھیں کھول کر کے یزیدی دیکھ لیں دل میں کہ امام علی مقام کا رتبہ کیا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک خود کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔